الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے بنی اسرائیل کے متعلق۔ بنی اسرائیل کون تھے اور یہ کن کے اولاد کو کہا جاتا ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موجودہ بغداد سے 70 میل کے فاصلے پر ایک شہر بابل وہاں پر پیدا ہوئے۔ آپ جس وقت پیدا ہوئے اس وقت بابل کا جو شہر تھا اس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی، بہت بڑا شہر تھا، بہت بڑا مرکز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کی، مصر کے راستے سے ہوتے ہوئے شام آئے۔ شام میں کچھ عرصہ آپ قیام فرمایا، وہاں سے حجاز گئے، پھر وہاں سے مکہ مکرمہ بھی گئے۔ تو آپ اصلاً عراقی ہیں اور پھر حجازی ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور آپ کے دوسری بیوی آپ کے چچا زاد حضرت سارہ، اس کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، آپ کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوں گے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام ہے عیس، ایک کا نام ہے یعقوب، اور یہ دونوں جڑوان بچے تھے۔ عیس تھوڑی دیر پہلے پیدا ہوئے اور یعقوب تھوڑی دیر بعد میں پیدا ہوئے۔ یعقوب کا معنی پیچھے آنے والے۔ اتفاق سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی زیادہ تر محبت حضرت عیس کے ساتھ ہے، اور ان کی والدہ کی زیادہ محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام زیادہ محبت عیس سے کرتے تھے، اور ان کی بیوی زیادہ محبت حضرت یعقوب علیہ السلام سے کرتے تھے۔ عیس صحت مند بھی تھے، اور یعقوب علیہ السلام اس سے بھی زیادہ صحت مند اور قوت طاقت والے تھے۔ اس لیے حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک ڈیوٹی سونپ دیا تھا کہ جب میں عبادت کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جاؤں تو آپ دروازے پر کھڑے ہونا اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دینا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے، ایک فرشتہ انسانی شکل صورت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے کمرے میں جانا چاہا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے روکا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام جب اپنے کمرے سے باہر آیا تو دیکھا کہ حضرت یعقوب فرشتے کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور لڑ رہا ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام
حضرت یعقوب علیہ السلام کو شاباش دی کہ آپ اپنے ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ فرشتے نے پوچھا حضرت اسحاق علیہ السلام سے، یہ کون ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے پھر پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بتا دی یعقوب اس کا نام ہے۔ تو اس وقت اس فرشتے نے یعقوب کا نام اسرائیل رکھا۔ اسرا کا معنی بندہ، ایل کا معنی اللہ، یعنی اللہ کا بندہ، جس طرح عبداللہ، اس طرح اسرائیل ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت عیس کو ایک مرتبہ اپنے پاس بلا کر ان سے کہا، آپ کو میں ایک دعا کر دوں گا، آپ کے حق میں ایک دعا کروں گا، آپ مجھے یاد دلا دینا۔ تو جب یہ بات حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی کو پتہ چلا تو بیوی چاہ رہی تھی کہ یہ دعا یعقوب کے حق میں ہو۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی حضرت یعقوب علیہ السلام کو عیس کے کپڑے پہنا کر ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی کہا کہ آپ اپنے والد کے پاس جا کر آہستہ آواز میں بات کرنا تاکہ وہ آپ کو پہچان نہ لے۔ اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کافی بوڑھے ہو چکے تھے، بینائی تقریباً کمزور ہو چکی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کے پاس گئے اور ان کو کہا، آپ مجھے دعا کر دیجئے میرے حق میں۔ حالانکہ یہ دعا حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ میں، یعنی حضرت عیس کو کہا کہ آپ کے حق میں کروں گا، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھے کہ یہ حضرت عیس ہے، وہ تھا حضرت یعقوب، ان کے حق میں دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد میں نبی یعنی آپ کے اولاد کو نبی بنائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 کم و بیش پیغمبر آئے، وہ سب اسی خاندان سے ہے۔ کچھ دن بعد عیس نے اپنے والد کو وہ بات یاد کروا دی کہ آپ نے کہا تھا آپ کے لیے دعا کروں گا، وہ دعا میرے لیے کر دے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا، وہ تو میں نے آپ کے لیے کر نہیں دی۔ نہیں، حضرت عیس نے کہا، نہیں، آپ نے تو وہ دعا یعقوب کے حق میں کر دی ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کے حق میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی نسل میں بادشاہت، یعنی بادشاہ بنا دیں گے آپ کے اولاد کو۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی زیادہ جو مال وغیرہ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے اوپر قابض ہوئے حضرت عیس۔ سارا مال انہوں نے لے لی، قبضہ کر لی۔ جب مال کس کے پاس ہو تو لوگوں کا آنا جانا بھی اسی کی طرف ہوتے، تو لوگوں کا آنا جانا حضرت عیس کی طرف ہوئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے والدہ یا حضرت یعقوب کو کہا، آپ اپنے ماموں کے پاس جائیے، اور ان کے ماموں بھی کافی مالدار شخص تھے، ان کو ان کے پاس بھیجا۔ تو وہاں گئے تو ان کے ماموں نے بھی ان کو دلاسا دیا، کوئی بات نہیں، آپ کا بھائی ہے، اس نے اگر مال لے لی، میں آپ سے تعاون کروں گا، آپ کی مدد کروں گا۔ تو ماموں نے اپنے بیٹی کی شادی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کر دی، اپنے پورے مال میں ان کو تصرف دیا، یعنی جس طرح چاہے آپ خرچہ کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس رہے تو بیٹی کے ساتھ ان کی شادی بھی ہوئی، تو اس بیٹی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی فوت ہوئے، تو ماموں نے اپنی دوسری بیٹی کو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں دی، ان سے 2 بیٹے ہوئے،
وہ بھی فوت ہوئے۔ پھر حضرت ماموں نے اپنے تیسری بیٹی حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں دی، ان سے ایک بیٹی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس عرصے میں پھر یہ تیسری بیٹی بھی فوت ہوئی، تو ماموں نے اپنے چوتھی بیٹی راحیل نامی بیٹی کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی۔ اس عرصے میں حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 40 سال کے ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ آیا کہ آپ کنعان قوم کی طرف ہجرت کریں۔ جب اس نے اپنے ماموں کو بتایا تو ماموں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا، یقیناً آپ کی جدائی میرے لیے پریشان کن ہے، لیکن اللہ کا حکم سر آنکھوں پر، اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے، لہٰذا آپ اپنے اولاد کو لے کر جائیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب روانہ ہونے لگے تو 500 کے قریب گھوڑے، 500 کے قریب اونٹ اور بہت سے مال وغیرہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیے ان کے ماموں نے۔ اب جب کنعان پہنچے، اتفاق سے راستے میں ان کے بیٹے یعنی ان کے بھائی حضرت عیس کو پتہ چلا کہ میرا بھائی کو نبوت ملی ہے، وہ اس راستے سے کنعان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو عیس نے اپنے بھائی کی استقبال کے لیے راستے میں کھڑے ہو گئے اور اپنے بھائی کا استقبال کیا اور ان کو مبارکباد دی، اور بھائی کو کہا کہ آپ میرے حق میں بھی دعا کر دیجئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی کے حق میں بھی ایک دعا کی، تو اس دعا کی برکت سے حضرت عیس کے ایک بیٹے پیغمبر بنے، جو حضرت ایوب علیہ السلام کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، اور ایک عظیم بادشاہ ذوالقرنین کے نام سے، وہ بھی انہی کی عیس کے اولاد میں سے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان پہنچنے کے بعد وہاں میں کچھ عرصے کے بعد ان کی چوتھی بیوی راحیل سے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب یہ چھوٹے تھے، یہ بھی فوت ہوئے، تو ماموں نے اپنی 5ویں بیٹی کو ان کے نکاح میں بیچ دی۔ تو یہ پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوں 12 بیٹے ہوئے، اور بنی اسرائیل کے خاندان انہی سے ہے، اور یوں یہ بنی اسرائیل کا ایک مکمل تعارف جو آپ حضرات کے سامنے کرتی ہے۔ جو کم و بیشی رہ گئی ہو، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، اور اس پیغام کو خود بھی سنیں اور اس واقعے کو خود بھی سنیں اور دوسرے دوست احباب تک بھی پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔